أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الا یاد رکھو. الا کا مطلب عربی میں جب کسی بڑی چیز کو بتانا ہو، کوئی اہم چیز بتانی ہو، کسی کو کہنا ہو کہ سنو، اچھی طرح یاد رکھو. الا اردو میں بھی بہت طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. کبھی کہتے ہیں سنتے ہو، اجی سنتے ہو، ارے سنو، خبردار. الارمنگ سچویشن جو ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا الا یاد رکھو. یہ شرک کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نفع کمایا جائے اپنی ذات کے لیے، اس لیے کہ نقصانات سے بچا جائے. ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو کہ زمین میں ہے. یہ اللہ کی توحید پر چھٹی عقلی دلیل ہے یہاں، اور یہ دلیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ آگے چل کے شرک فعلی کا بیان ہے کہ مشرکین اپنے افعال میں کیا کیا شرک کرتے ہیں. لوگوں کے افعال میں کون کون سی شرکیہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں جن چیزوں کو خدا شدید ناپسند کرتا ہے. تو اس لیے یہاں سے اس کو لینا شروع کیا ہے، اب بیان کرنا شروع کیا ہے. توحید پہ یہ چھٹی عقلی دلیل بھی، اور اس دلیل کے ساتھ ساتھ اس شرک کا رد، کیونکہ آگے چل کے آپ دیکھیں تو اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حیات اور موت، حلال اور حرام، یہ جتنی چیزیں ہیں سب خدا کے احکامات اور خدا کے قبضے میں. زندگی وہ پیدا کرنے والا، موت وہ دینے والا، حلال اور حرام کے احکامات وہ نازل کرنے والا ہے. تو آخر تم کسی اور کی عبادت کرتے کیوں؟ اس لیے یہاں پر اس تمہید میں دلیل بھی دے دی کہ ان للہ ما فی السماوات والارض. لوگوں، اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوق تم دیکھتے ہو یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے. یہاں ماں کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور عربوں میں بالعموم ماں کا لفظ جو ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ کبھی کبھار جاندار چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن نے اس جگہ یہ بیان کر دیا. آگے چل کر دیکھیے یہی آیت دوبارہ آئے گی، اس میں ایک لفظ کا فرق آ گیا ہے. اس فرق سے پتا چلتا ہے کہ کیا وجہ ہو گئی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو زمین میں، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں، جب پوری ملکیت اللہ ہی کی ہے. اور ملکیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، جسے انگلش میں تعبیر کرتے ہیں ڈیفیکٹو اور ڈیجورو. یعنی ایک تو حقیقتاً مالک ہو، اور ایک کسی نے جبر سے قبضہ کر لیا ہو اور پھر مالک بن گیا اور ڈیزرو نہ کرتا ہو اس ملکیت کو. اقتدار چھین لے کسی سے اور اس کی حرکتیں بتائیں کہ یہ تو اقتدار لینے کے قابل ہی نہیں تھا، اس سے تو ملک چلا ہی نہیں، سلطنت ڈوب گئی. تو جو اس نے جبر کر کے چھین لیا تھا وہ تھی، یعنی اس کی ملکیت ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ کہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کا اقتدار اور زمین کا ہے، دونوں طرح سے، یعنی اللہ اس کے قبضے میں ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور اللہ اس بات کو ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ اسی کے قبضے میں ہونی چاہیے. وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی چلانے کا اہل ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آسمانوں میں. الا یاد رکھو، جب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت، اسی کا اختیار ہے، تو دوسری بات یاد رکھو کہ ان وعد اللہ حق، جو اللہ کا وعدہ ہے عذاب کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں وہ بالکل سچا ہے. خدا کی گرفت بھی آ جاتی ہے برے اعمال پہ اور عذاب اللہ کا آ جائے گا، یا پھر قیامت آ جائے گی اور تم سب اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہو گئے. ان دونوں باتوں میں اللہ نے شرک کا رد فرما دیا. ایک رد یہ کر دیا کہ زمین و آسمانوں میں سب کا سب حکمرانی، اختیار، قبضہ اسی کا ہے. تو جب قبضہ اس کا ہے تو وہ جس کو چاہے نفع پہنچائے، جس کو نہیں چاہے نہیں پہنچائے. اور قبضہ جب اس کا ہے تو علم بھی اسی کا ہے، اسے پتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے وہ عذاب جو نازل کرے گا یا قیامت آئے گی
تو جب علم بھی اس کا، اقتدار بھی اس کا، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت ایسی ہے کن کی، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو جزا کا انکار کرتے ہیں. ان کی اکثریت ایسی ہے کہ یہ جاہل ہیں، یہ جانتے نہیں. یہ جہالت دونوں طرح سے ہوتی ہے، ایک تو مراد یہاں ہے، دوسرے نہیں. جہالت اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی قدرت پہ، اس کی حکمرانی پہ، جیسے یہ مشرکین یا کفار تھے، ان کی نظر نہیں گئی اور انہوں نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی اور نتیجتاً اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور جہالت کی ایک نوع قسم یہ بھی ہے کہ مومن ہی انسان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، لیکن افعال ایسے کرتا ہے کہ انجام سے بے خبری ہوتی. اور آدمی چاہے وہ مومن ہو اور کافر ہو، کوئی بھی اپنے اعمال کے انجام سے نہیں بچ سکتا. اور جب اعمال کے نتیجے سامنے آتے ہیں پھر کوئی اس نتیجے کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا اور وقت پھر اس کا ساتھ نہیں دیتا. یہ اللہ کا ایک قانون اور ضابطہ ہے، خدا کا ایک قاعدہ ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اس کے مطابق تم اس کی جزا پالو گے. اچھے کام کرو گے اچھی جزا ملے گی، برے کرو گے برائی آ جائے گی. اور اس وقت کوئی آدمی چیخے کہ میرے اعمال کے نتائج نہ برآمد ہوں، یہ نہیں ہوا کرتا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کیکر لگائے اور اس کے بعد توقع رکھے گا یہاں سے پھول اترا کریں گے. یہ نہیں ہوا کرتا، کانٹے ہی لگتے. تو اپنے اعمال اور اس کے نتائج کو دیکھنا، بھگتنا، یہ سب ایسے حقائق ہیں کہ اس میں مومن کافر سب برابر ہیں. ہاں صرف ایک ہی فیکٹر رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے، اپنی خاص عادت سے کسی چیز کو بدل دے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر معجزات اور کرامات کی بحث چل پڑتی ہے. وگرنہ بالعموم یہی ہوتا ہے کہ جو جس نے کیا ہے اس کے نتائج وہ دیکھ لے.